وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ سورہ بقرہ کی تفسیر ہم لوگ سن رہے تھے، آیت نمبر 47 تک ہو گیا تھا۔ آج آیت نمبر 48 کا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم لوگ پچھلی آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل پہ اللہ نے جو احسانات کیے ہیں، جو انعام کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ اور وہ کون کون سے انعام ہیں، بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعام کیے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 49 آیت نمبر 49 میں بھی آ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر انعام کیا ہے، اب دیکھو قیامت آئے گی، اس وجہ سے تم اس دن سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے پر ایمان لاؤ۔ آئیے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر سنتے ہیں ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ قیامت کے دن کا جو عذاب ہوگا بہت ہی ڈراؤناک عذاب ہوگا، اس لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ اپنے لیے ڈھال اور راستہ اختیار کر لیجئے، اس عذاب سے بچنے کا طریقہ اختیار کیجیے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اے انسانوں اللہ کے دیے ہوئے حکم کو مانو، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو عذاب آئے گا اس عذاب سے بچنے کا راستہ یہی ہے، اللہ کی بات کو مانو اور اس کے دیے ہوئے حکم کو مانو، اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ۔ اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا نا، وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا۔ اس دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ لا یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا قیامت کے دن، کوئی کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے، اگر مجھے کوئی پریشانی ہو گئی تو ہمارے رشتہ دار، باپ بھائی سب ساتھ دیتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی اس کے رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن انسان ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا قیامت کے دن۔ تو اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ کام نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بڑا آدمی ہوتا جا کر کے سفارش کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ لا يقبل منها شفاعۃ، قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اس دن سب اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور اس دن کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ جیسے آج کل ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کہ کچھ کرنا ہے تو چلو اس کے بدلے کچھ پیسے دے دیے تو کام بن جاتا، لیکن اس دن زمین بھر کے سونا بھی دیا جائے پھر بھی ہمارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، پھر بھی ہمارا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو اس دن کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، صرف اور صرف ہم رہیں گے۔ اس وجہ سے ہم اپنے لیے سوچیں، ہم اپنی فکر کریں۔
ولا هم ينصرون، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا، انسان صرف اور صرف اپنا ہی کام آئے گا۔ تو قیامت کے دن جو ہے عذاب کو جو ٹالا جا سکتا ہے، اللہ کے عذاب کو، اس عذاب کو صرف اور صرف نیک کام کے ذریعہ ہی ٹالا جا سکتا ہے۔ ہمارا کوئی سفارشی، ہمارے پاس مال و دولت، کوئی کام نہیں آئے گا۔ عذاب کو نیک کام ہی ہمیں عذاب سے بچا سکتا ہے قیامت کے دن۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں، آگے کی جو آیت ہے اس میں بنو اسرائیل پہ اللہ نے جو احسان کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنو اسرائیل پہ جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بنو اسرائیل کون ہے؟ منت اللہ پتہ ہے؟ بنو اسرائیل ہاں، یعقوب کی اولاد، یہودی، یہ سب بنو اسرائیل میں ہیں۔ بنو اسرائیل سمجھ میں آ رہا ہے ممنون؟ ہاں، تب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنو اسرائیل پہ جو احسان کیا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ احسان کیا کیا ہے؟ وہ احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ فرعون جو تھا نا مصر میں، فرعون نے یہ آرڈر دیا تھا کہ بنو اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اس کو ذبح کر دو۔ کیا؟ ذبح کر دو۔ فرعون نے یہ آرڈر دیا تھا کہ بنو اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو ذبح مت کرو، اس کو ذبح مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکی پیدا ہوگی تو ہماری جو ہے خادمائیں بنیں گی، ہمارے گھر میں کام کریں گی، اور لڑکا پیدا ہو تو ان کو ذبح کر دو۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے یہ ظلم و ستم شروع کیا۔ ایسا کیوں ظلم و ستم شروع کیا؟ تاکہ ان کو بہت الگ الگ طریقے سے عذاب دے سکیں، ان کو ذلت دے سکیں۔ منتلا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے کیا سلوک کرنا شروع کیا تھا؟ کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دو تاکہ اس کی نسل ہی باقی نہ رہے۔ اگر لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دو، ہم اس کو غلام بنا لیں گے، اس کو باندی بنا لیں گے۔ یہ فرعون نے یہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات دیا۔ اور نجات کیسے دیا؟ نجات اس طرح سے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے، اور یہ بہت ہی لمبا واقعہ ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ جب نبیوں کے قصے کا درس شروع کریں گے تو اس وقت جانیں گے، لیکن شارٹ میں بتا دیتا ہوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو لڑکا اس کو ذبح کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو ڈر ہوا کہ ارے یہ تو ہمارے بچوں کو ذبح کر دے گا، میرا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا، ایک صندوق میں بچے کو ڈال دیا، ڈال کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ اس کی ماں نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، تاکہ ان کو قتل نہ کیا جا سکے۔ جب سمندر میں ڈال دیا تو وہ صندوق سمندر میں تیرتا ہوا جا رہا۔ صندوق سمجھ میں آ رہا ہے کس کو بولتے ہیں؟ باکس، ایک باکس میں ڈال کر کے وہ سمندر میں تیرنے لگا۔ تیرتے ہوئے جہاں پہ فرعون ان کی بیوی یہ غسل کر رہے تھے ان کے گھاٹ پہ، تو اس بچے کو وہ لوگ اٹھا لیے تو فرعون نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن ان کی بیوی نے روک دیا۔ پھر جو ہے وہیں سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر ہی پلے بڑھے، ٹھیک ہے۔
پلے بڑھے اور پھر دھیرے دھیرے پھر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، فرعون کو دعوت دیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرعون نے نہیں مانا، تو پھر جو ہے یہ ایک نبی ہوئی اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم ستم سے کیا نجات دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو ان کو مسلسل قتل کرتا رہتا فرعون۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آیا؟ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ میں نے تم کو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دیا۔ میں نے تم کو فرعون کے ظلم و ستم سے میں نے تم کو نجات دیا، جبکہ فرعون تم کو طرح طرح سے عذاب دیا کرتے تھے۔ فرعون کے لوگ تم کو طرح طرح سے عذاب دیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے پیدا ہوتے ہی۔ کیوں؟ تاکہ فرعون کی تخت خطرے میں نہ پڑے، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تمہارے بچوں کو جو لڑکے ہوتے تھے پیدا ہوتے قتل کر دیتے تھے تاکہ تمہاری نسل آگے نہ چلے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ عورتیں ان کی خادمائیں بن سکیں اور تمہاری ذلت ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل، اس پہ تم کو شکر ادا کرنا چاہیے، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات کیسے دیا؟ آگے کی آیت میں تذکرہ ہے، تلاوت کر لیتا ہوں پہلے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل رہے تھے، ٹھیک ہے، تو فرعون نے کہا چلو ہم اس کو سزا دیتے ہیں، اور فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ نکل گیا تو بیچ میں سمندر پڑ گیا، ٹھیک ہے، راستے میں سمندر پڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا، سمندر کے پانی جو ہے راستہ ہو گیا، دونوں پانی دونوں طرف ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ راستہ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اور فرعون جب اس بیچ راستے میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا اور فرعون کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ احسان کیا بنی اسرائیل کو، اسی احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہارے لیے میں نے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو پھاڑ کر کے اس کو خشک راستہ بنا دیا تاکہ تم لوگ اس میں چل سکو، دونوں طرف کا پانی الگ کر دیا اور بیچ میں راستہ بنا دیا۔ تو میں نے تم کو نجات دیا، اور تمہارے دشمن کو فرعون کو میں نے ڈبو دیا تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو یاد کرتے ہوئے تم پہ ضروری ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اور بھی کریں انشاءاللہ، پھر ہم لوگ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔